بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور عظیم سوال سائل کرتا ہے کہ حضرت کہ وضو کرتے وقت اگر ہم ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے جسم سے پانی ٹچ ہونے کے بعد نجس جگہ پر یعنی ناپاک جگہ پر وہ وضو کا مستعمل پانی گرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم شریعت کی گرفت میں تو نہیں یا ہم گناہ گار تو نہیں؟ یعنی سائل کے سوال اس طرح کا ہے کہ کوئی انسان ایسی جگہ وضو کر رہا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد جو پانی گرے گا وہ ناپاک جگہ پر گرے گا، یعنی کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ جو پانی اس کا وضو کا گر رہا ہے جہاں پر وہیں پر استنجے کا پانی بھی گرا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے وضو میں کوئی فرق تو نہیں یا ہم گناہ گار تو نہیں؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ جہاں پر اس کے وضو کے پانی کے قطرات نجس جگہ پر گرتے ہیں، ایسی جگہ پر گرتے ہیں جہاں پر استنجے کا پانی آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں ایسی جگہ وضو بیٹھ کر کے کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی، یعنی آپ کے وضو میں ثواب کم ہو جائے گا، آپ کے وضو میں ہلکی سی کراہت ہو جائے گی۔ ہاں اس کا جواب ایک اور یہ ارشاد فرمایا ہے فقہا نے کہ اگر وضو ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے کر رہا ہے کہ اب جو پانی اس کے جسم سے ٹچ ہو کر کے گرے گا وہ تو پاک جگہ پر گر رہا ہے، جیسے عموماً مساجد کے اندر وضو خانے ہوا کرتے ہیں یا مساجد کے باہر ہوا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وضو خانے کی نالی الگ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ پانی بہہ کر کے اگر نجس نالی میں پہنچ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہی نالی ایسی ہے کہ اسی نالی میں استنجے کا بھی پائپ ہے اور اسی نالی میں وضو کا بھی پانی ڈائریکٹ گر رہا ہے، تو ایسی جگہ وضو کرنے سے فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو لہٰذا ایسی جگہ پر وضو کرنے سے بچنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے وضو کے قطرات نجس جگہ پہ ڈائریکٹ گرے۔ ڈائریکٹ ہمارے وضو کے قطرات نجس جگہ پر نہیں گرنا چاہیے، چاہے اس کے بعد بہنے کے بعد نجس جگہ پر پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ اپنے وضو کے قطرات نجس یعنی گندی جگہ پر گرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ کے اس سوال کا جواب یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے اندر میں ایک سوال کا جواب اور دیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہماری ایک ویڈیو کے ذریعے سے دو سوال آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ایک میرے بھائی نے یہ سوال کیا کہ حضرت کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد ایک یا دو قطرے ہمارے پیشاب کے نکل جایا کرتے ہیں، ایسی صورت میں حکم شرع ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے فقہا کی جماعت بیان کرتی ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے کہ استنجے کے قطرے ایک یا دو ٹپک جایا کرتے ہیں پیشاب کے بعد، تو فقہا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ استبرا کرے۔ استبرا کسے کہا جاتا ہے؟ استبرا اسے کہا جاتا ہے کہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، پیشاب کر لے، کرنے کے بعد پھر اٹھے تھوڑا سا، پھر بیٹھے، پھر بیٹھ جائے، ہلکا جھٹکا بھی مارے، اس کو استبرا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا ایک دو قطرہ نالی میں اٹکا ہوگا تو اس طریقے سے اگر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز پیشاب کے قطرے سے محفوظ رہے گا۔ اگر یہ عمل کرنے کے باوجود بھی قطرہ اگر نکل جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اپنی اتنی جگہ کو دھل لے اور اپنے استنجے کی جگہ کو بھی دھل لے، انشاءاللہ العزیز اس کی پاکی مکمل ہو جائے گی اور اس کا وضو بھی مکمل ہوگا، نماز بھی الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔